پاکستانیوں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ سب کو یاد ہوگا 30 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس پہ میں نے ایک تفصیلاً ویڈیو کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے پیج کا وزٹ کریں اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا، لیکن میں پھر بھی اس اجلاس میں ہونے والے چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین یاد رہے کہ 30 اگست 2024 کو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں 8 ستمبر کو ہر صورت اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، یا 8 ستمبر کے جلسے کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ ہر کوشش کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ پی ٹی آئی نے 15 ستمبر لاہور کا جلسہ عید میلاد النبی کے باعث ملتوی کر دیا تھا، اور جو اس کی اگلی ڈیٹ بتائی گئی تھی وہ تھی 22 ستمبر۔ اسی کور کمیٹی میں کور کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی کے قانونی کیسز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اگلے ہفتے 12 کیسز پر ضمانت پر کیس کی سماعت ہو گئی۔ کور کمیٹی نے بلوچستان کے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت بلوچستان کے علاقے کو سنجیدگی سے کنٹرول نہیں کر رہی اس بات کا بھی اظہار کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں ہونے والے جارحانہ رویے کی بھی شدید مذمت کی گئی تھی۔ ناظرین یہ چند اہم نکات تھے جو اس کور کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے تھے، نوٹ کیے گئے تھے یا نوٹ آؤٹ کروائے گئے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ کور کمیٹی کو بریفنگ دی گئی تھی۔ اب ناظرین آتے ہیں ہم اپنے مین مدعے پہ کہ فائنلی پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد کے انتظامیہ کی طرف سے اسلام آباد میں ہونے والے 8 سپتمبر کے جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب ناظرین اجازت تو ملی ہے، لیکن اجازت ملی ہے چند شرائط کے ساتھ، یہ چند نہیں بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا، 40 شرائط کے ساتھ انتظامیہ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو اجازت ملی ہے جلسہ کرنے کی۔ اور وہ ناظرین شرائط کیا ہیں؟ جلسہ کس ٹائم شروع ہوگا، کس ٹائم ختم ہوگا، یا جلسے میں جو شرکت کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے کیا شرائط نافذ کی گئی ہیں، وہ تمام تر تفصیل میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ آئیں تفصیل آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کے لیے این او سی جاری کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ جلسہ جی ٹی روڈ سنگ جانی کے کھلے میدان میں ہوگا، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آنے والے لوگ موٹر وے جبکہ اسلام آباد کے رہائشی نیو مارگالہ روڈ استعمال کریں گے۔ اب وہاں پہ یہ بھی چیز نوٹ کروا دی گئی ہے کہ آپ نے کون سی روڈ استعمال کرنی ہے راستہ آنے جانے کے لیے۔ نوٹیفیکیشن میں شرائط بھی رکھی گئی کہ جلسے کے دوران کاروبار یا سٹرک بلاک نہیں ہوگا، جبکہ جلسہ شام 4 بجے شروع ہوگا اور 7 بجے ختم ہوگا، یعنی کہ جو جلسے کا دورانیہ ہوگا وہ 3 گھنٹے ہوگا، 4 بجے شروع ہو کے 7 بجے جلسہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد مزید بتایا گیا کہ انتظامیہ نے کہا کہ جو اندرونی سیکیورٹی کے مسائل درپیش ہوتے ہیں یا اندرونی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے جلسے میں، وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کی انتظامیہ خود سنبھالے گی اور اس کی ذمہ دار بھی وہ خود ہوگی۔ مزید کہا کہ جو شرکت کریں گے جلسے میں انہیں جسٹ جلسے کے علاوہ اور کہیں بھی باہر اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شرائط کی خلاف ورزی پر جلسہ انتظامیہ ذمہ دار ہوگی۔ مزید ناظرین یہ کہ اسلام آباد، راولپنڈی، مری کے لیے بھی الگ الگ روڈ پلان کی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد کے رہائشی جلسہ گاہ کے لیے نیو مارگالہ روڈ، راولپنڈی سے جلسے میں آنے والے دھمیالہ روڈ اور مری سے آنے والے افراد شاہپور روڈ سے کنہ پل کا راستہ استعمال کریں گے۔ اس میں مزید بتایا گیا کہ دوران جلسہ شہریوں کو بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ جلسے کی اجازت ہوگی، کسی قسم کے دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجازت صرف 8 سپتمبر کو جلسہ کرنے کی ہے، جو کہ 4 بجے سے لے کے 7 بجے کا دورانیہ ہوگا، اور اس کے بعد انتظامیہ ذمہ دار ہوگی کہ جلسے میں شرکت کرنے والے لوگوں کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ ضلعی انتظامیہ نے مزید کہا کہ ریاست مخالفت یا مذہبی منافرات پر مبنی تقاریر اور نعروں سے بھی گریز کریں گے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ ناظرین وہی بات 30 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی ایک کور کمیٹی بیٹھی تھی جس نے 8 سپتمبر کو ہونے والے جلسے کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب ناظرین یہ اس کور کمیٹی کا نتیجہ ہے کہ انہیں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی، یا پھر ویسے ہی اسلام آباد کی انتظامیہ کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیا آ گیا ان پہ کہ اب انہیں جلسہ کر لینے دیا جائے۔ مزید ناظرین ابھی دیکھتے ہیں کہ نئی اپڈیٹ کیا آتی ہے، چونکہ ابھی تو ایک ہی طرح سے دیکھا جائے کہ نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے، اور یہ کام تو پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ پہلے اجازت دے دی جاتی ہے، اس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی، کورٹ اجازت دے دیتا تو انتظامیہ نہیں دیتی۔ اس بار انتظامیہ نے اجازت دے دی ہے
اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف ان شرائط کے ساتھ ملی اجازت کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس کے متعلق جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے سامنے لے کے ہو جاؤں گا حاضر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے احمد ولاگ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ نگہبان۔